رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ بادشاہ گزرے ہیں، پھر بعد میں یہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو گئے۔ ہوا کیا کہ تھے تو بادشاہ، مگر دل میں یہ چاہت تھی کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، مجھے اللہ مل جائے۔ ایک رات اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، ان کو یوں لگا جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لکڑی کے شتیر ہوتے تھے، بالے ہوتے تھے، اور سرکنڈے کی چھت ہوتی تھی۔ ان چھتوں پہ جب کوئی چلتا تھا نا تو نیچے سونے والے کو اس کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ آج کل تو کنکریٹ کی چھتیں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اوپر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو ان کو جب آواز آئی کوئی چلنے کی تو یہ کمرے سے باہر نکلے اور انہوں نے آواز لگائی، کون ہے جو میرے مکان کی چھت پہ چل رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پوچھا رات کے وقت کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم ادم بڑے حیران ہوئے، بادشاہ کے محل کی چھت پر رات کے وقت اونٹ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا یہ اتنے تعجب والی بات نہیں ہے، جتنے تعجب والی بات یہ ہے کہ تم شاہی کی زندگی گزار رہے ہو اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ اوپر جا کے دیکھا تو کوئی تھا نہیں۔ اللہ نے تو ان کی زندگی بدلنی تھی نا، تو دل پہ ان کے چوٹ پڑی کہ مجھے اگر اللہ کو پانا ہے تو اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ محل میں گئے، اپنے دربار میں گئے، بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے کہ ایک نوجوان بچہ داخل ہوا اور چلتا چلتا سیدھا ان کے تخت کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تم کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں سرائے میں آیا ہوں۔ سرائے کہتے ہیں موٹل کو، جو کمرہ انسان کرائے پہ لے کے رات رہتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے۔ کہیں یہ میرا محل ہے، تم اسے موٹل کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہ کون تھا؟ کہ میرے دادا تھے۔ پھر ان کے بعد کون تھا؟ میرے والد تھے۔ پھر اس کے بعد کون؟ اب میں ہوں۔ جب آپ چلے جائیں گے پھر کون ہوگا؟ میری اولاد ہوگی۔ اس نے کہا سرائے اسی کو تو کہتے ہیں، موٹل اسی کو تو کہتے ہیں۔ ایک آتا ہے اپنی باری گزارتا ہے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، تم اس محل میں رہ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو رات کے واقعے سے دل کے اوپر اثر تو پہلے ہی تھا، اس واقعے نے اور چوٹ لگا دی۔ تو سوچا کہ مجھے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے بدلنا پڑے گا۔ جلدی جلدی دفتر بند کیا اور گھر آ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کے گھر میں خادمائیں تھیں جو گھر کے کام کرتی تھیں۔ ایک خادمہ ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی اور ان کا بستر بناتی تھی۔ اس زمانے میں پرفیوم نہیں ہوتے تھے، تو بادشاہ کے بستر پر دائیں طرف اور بائیں طرف پھولوں کی پتیاں رکھ دی جاتی تھیں، جیسے گلاب کے پھولوں کی پتیاں یا کسی اور پھول کی پتی۔ اس کو پھر پھولوں کی سیج کہتے تھے، تاکہ بادشاہ ادھر کروٹ لے تو خوشبو آئے اور ادھر کروٹ لے تو خوشبو آئے۔ اب وہ جو کام کرنے والی لڑکی تھی اس نے بادشاہ کے بستر کی چادریں نہیں بدلی، اوپر پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے بیڈ بنا تو دیا ہے، یہ بیڈ لگتا کیسے ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔
چنانچہ وہ اس کے اوپر لیٹی چیک کرنے کے لیے، تھکی ہوئی تھی کام کر کر کے، جیسے ہی لیٹی اس کو فوراً نیند آ گئی۔ اب ابراہیم ادم جب اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر کے اوپر ایک نوکرانی سوئی ہوئی ہے، تو بڑا غصہ آیا، اس نوکرانی کی جرت، یہ میرے بستر پہ لیٹے۔ انہوں نے اس کے بال کھینچے اور اس کو اٹھایا اور 2 تھپڑ لگائے۔ وہ لڑکی رونے لگ گئی مگر فوراً چپ ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ تم روئی کیوں اور جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا جی روئی تو اس لیے کہ آپ نے تھپڑ لگایا، مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر جلدی چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں خیال ہی آ گیا تھا کہ میں اس بستر کے اوپر 5-7 منٹ لیٹی ہوں اور اس کی مجھے اتنی سزا ملی ہے۔ آپ روزانہ اسی بستر کے اوپر سوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو آخرت میں کتنی سزا ملے گی۔ اب لڑکی تو بات کر کے چلی گئی لیکن بادشاہ سلامت کی نیند اڑ گئی۔ سوچتے رہے میں دنیا کی نعمتوں میں پل رہا ہوں، مجھے حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ میں اس بادشاہی کو چھوڑ دوں گا اور اللہ والا بننے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن یہ وہاں سے ایک ایسی بستی میں چلے گئے جہاں علماء رہتے تھے، اور وہاں جا کر توبہ کی اور فقیری کی زندگی اختیار کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کی دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ زمانہ وفاداری کا زمانہ تھا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو پوری کی پوری جو رعایا تھی وہ پریشان تھی کہ بادشاہ سلامت کہاں غائب ہو گئے۔ انہوں نے وزیر کو کہا کہ جی آپ جائیں اور بادشاہ صاحب کو تلاش کر کے لائیں۔ اس میں 1 سال لگا وزیر کو تلاش کرنے میں۔ کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ نے فقیروں والی گدڑی پہنی ہوئی تھی اور دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے۔ سوئی دھاگے سے انسان پھٹے کپڑے کو سیتا ہے نا، جیسے یہ اپنے کپڑے کو سی رہے تھے۔ تو اس وقت میں وزیر ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ تو ملک چھوڑ کے آ گئے، لوگ ابھی بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ بادشاہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں اور بلخ کی بادشاہی سنبھالیں۔ تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ نے اس کی بات سنی تو وہ جو ہاتھ میں سوئی تھی نا وہ دریا کے اندر ڈال دی۔ اب سوئی دریا کے اندر ڈالی تو وزیر حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلیوں کو حکم دیا مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو۔ چنانچہ ایک مچھلی کے منہ میں وہ سوئی تھی، وہ پانی کی سطح پر آئی اور اس نے وہ سوئی ابراہیم ادم کو پکڑا دی۔ تو ابراہیم ادم نے اپنے وزیر سے کہا مجھے یہ بتاؤ وہ بادشاہی دنیا کی اچھی تھی یا یہ بادشاہی دنیا اچھی؟ تو اللہ تعالیٰ اس فقیری میں بھی بندے کو روحانی دنیا کی بادشاہی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن جو اس کے لیے محنت کرتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔